بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹرس جو ہے وہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ بالکل اس کے اورنج اور یلو کلر آ گیا ہے، تو زیادہ تر ہمارے جو فارمر بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ جو ہے میچور ہو چکا ہے اور اس کی پیکنگ کرنی چاہیے، اور یہ ہم سادہ الفاظ ہم کہتے ہیں کہ پک گیا ہے اور اس کی توڑائی اور پیکنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے جو سٹارٹ سے لے کے گرین سٹیج میں جب یہ ہوتے ہیں اور سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک اس کے جو رائپننگ کا جو ایک پروسیس ہے، اس کی میچورٹی کا جو ایک پروسیس ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ اس کا جی کلر ہے، اس کا چھلکا ہے وہ یلو ہو گیا ہے، جی پک گیا ہے، لیکن اس کی جو بیہائنڈ دا سین جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنلی اس میں کیا چینجز آتی ہیں، جس کو ہم کیمیکل چینجز کہتے ہیں، جس کو ہم ایک پروسیس کہتے ہیں، مختلف انزائمیٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں مختلف قسم کی کیمیکل چینجز آتی ہیں اس میں، تو وہ جو اس کے رائپننگ پہ، اس کے جو میچورٹی پہ وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کیمیکلی اس پہ کیا چینجز اس میں آتی ہیں اور فروٹ کس طرح جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے سیٹرس کا۔ تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سوئل کیمسٹ جناب زاہد اقبال صاحب، وہ اس بارے میں ان کی بہت انفارمیشن ہے، اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے ان کا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیمیکلی اس میں کیا چینجز آتی ہیں اور اس کی جو رائپننگ یا اس کی جو میچورٹی کا فینامنا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹرس میچورٹی یا سٹرس فروٹ رائپننگ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ بعض فروٹ جو ہے وہ سردیوں میں میچور ہوتے ہیں اور بعض فروٹ گرمیوں میں میچور ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر فروٹ کو دو ٹائپ میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے کلائمیکٹیرک فروٹ اور دوسرا نان کلائمیکٹیرک فروٹ۔ اب یہ جو سٹرس ہے، چونکہ ہم اس پہ بات کریں گے، یہ نان کلائمیکٹیرک فروٹ ہے۔ اس کا جو فروٹ ہے وہ ونٹر میں اس کی رائپننگ ہوتی ہے۔ اب میں بیہائنڈ کہ اس کے اندر کیا کیا ضروری جو ریئیکشن ہے وہ انوالو ہیں، اس کی بائیو کیمسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلے جب فروٹ کو ہم جنوری میں خوراک دیتے ہیں تو وہ پودا اپنی شوٹ میں، پتوں میں اس کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے بعد اس پر فلاورنگ آ جاتی ہے، اس کے بعد فروٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فروٹ پہلے گرین ہوتا ہے۔ گرین سٹیج میں فروٹ میں آرگینک ایسڈ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمارا یہ ایک آبزرویشن بھی ہے بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر گرین سٹیج میں ہم فروٹ کھائیں تو وہ بہت سور ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی سورنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سٹرک ایسڈ، میلک ایسڈ، یہ مختلف قسم کے ایسڈ ہوتے ہیں، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس میں شوگر بننا ابھی شروع نہیں ہوتا ہے، تو گرین سٹیج میں اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دوسری فروٹ بھی آپ دیکھیں تو اس کا ذائقہ سور ہوتا ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ جو ہی ٹائم بڑھتا ہے تو پلانٹ میں جب فروٹ اپنے سائز کو پہنچتا ہے وہ گرین ہوتا ہے۔ ابھی تو چونکہ اس کا پیکنگ کا ٹائم بالکل ڈیو ہے، یہ گرین ہوتا ہے۔ گرین سٹیج میں اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، جس طرح سیل وال ہوتا ہے کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، کلوروفل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اپنا سائز گین کر لیتا ہے، مطلب ہے پودے میں اتنی استعداد ہے کہ اس کو اتنی خوراک دی کہ اس نے ایک سائز گین کیا، اس کے بعد اس کی میچورٹی رائپننگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ رائپننگ کے عمل میں ایک بات ضروری رکھے کہ رائپننگ فروٹ کی انٹرنل ہوتی ہے، اس فروٹ میں انٹرنل رائپنگ شروع ہوتی ہے، اور کیمسٹری یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہی ہیٹ باہر چھلکے تک آتی ہے اور وہ چھلکے کے کلر میں چینجز کرتی ہے۔ اب انٹرنلی کیا ہوتا ہے؟ انٹرنلی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سٹرس میں ونٹر میں فروٹ رائپننگ ہوتی ہے، ونٹر میں کاربوہائیڈریٹ اور ایتھائلین اس کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اور کس کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے؟ جبریلک ایسڈ جو ایک گروتھ ہارمون ہے اور نائٹروجن، اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب کاربوہائیڈریٹ اور ایتھائلین کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو سٹارچ وہ فروٹ شوگر میں چینج ہونا شروع ہوتا ہے۔ سٹارچ بیسیکلی کاربوہائیڈریٹ ہے، لیکن
اس کے ساتھ ایتھائلین جب ریئیکشن کرتا ہے تو اس کو فروٹ شوگر میں جیسے فرکٹوز ہوا، مالٹوز ہوا، ساربیٹول آج کل جو ہم کہتے ہیں نا، ایک ساربیٹول ہے جو سویٹنر ہوتا ہے، وہ بھی اس میں جمع ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے فروٹ کا جو کلوروفل ہے وہ کیراٹینائڈ میں چینج ہوتا ہے۔ کیراٹینائڈ ایک کیمیکل ہے، اس کو ہم کلرڈ کیمیکل کہتے ہیں۔ کلرڈ کیمیکل میں یہ ہے کہ اگر سیب ہے تو اس کا ریڈ آئے گا، اگر یہ ہے تو اس کا یلو آئے گا، سٹرس ہے یلو آئے گا، اس طرح ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں۔ سٹرس میں یلو کلر آتا ہے۔ جب یہ انٹرنل ریئیکشن شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو شوگر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میچور پلانٹ کے لیے کم از کم 70 to 80% شوگر وہ ٹوٹل سالوبل سالڈ کی نسبت ہونی چاہیے۔ مطلب ہے اگر آپ کے اس میں ایک اور چیز ہم استعمال کرتے ہیں ایسڈز اور دوسری چیزیں ہیں، اس کو ہم ٹوٹل سالوبل سالڈ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتے ایک کیمیکل ہے لیکن یہ سالوبل فارم میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی انالیسس کریں، وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح کریں۔ اگر آپ کا 70 to 80% شوگر ہے، ٹوٹل سالوبل سالڈ TSS ہم اسے کہتے ہیں، تو آپ کی پیکنگ بالکل ڈیو ہے، آپ اس کی پیکنگ کر سکتے ہیں۔ اگر 50-60 سے آپ کا شوگر کم ہے تو اس کو چھوڑ دیں، ابھی تک یہ میچور نہیں ہوا ہے۔ میچورٹی فینامنا ہم اس میں استعمال کرتے ہیں کہ اس میں خوراک جو بننے کا عمل ہے وہ پورا ہو جائے۔ اچھا، دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے، ایک تو کلوروفل جو ہے وہ کیراٹینائڈ میں چینج ہوتا ہے، کلوروپلاسٹ جو ہوتا ہے وہ کروموپلاسٹ میں چینج ہوتا ہے۔ یہ کروما کا لفظ ہم کلر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پہلے گرین تھا، یہ یلو ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ایک ایگزوترمک پروسیس ہے، کیمسٹری میں ہم ایگزوترمک پروسیس اس کو کہتے ہیں جس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، جس طرح آگ جلانا یہ ایک ایگزوترمک پروسیس ہے۔ اس کی ایگزوترمک پروسیس انٹرنل شروع ہو جاتی ہے، اس کو اگر ہم کاٹ دیں اس کے اندر اصل میں پروسیس شروع ہوتا ہے۔ وہی ہیٹ آپ کے باہر چلکی کا کلر چینج کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ دوسری چینجز کیا ہوتی ہے، یہ جب گرین سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کا جو کوٹ ہے وہ کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں پیکٹین بھی ہوتا ہے جس طرح سلوال میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک انزائم ہم یوز کرتے ہیں پیکٹینیز، وہ پروسیس میں آٹومیٹیکلی وہ باہر آ جاتا ہے۔ جب پیکٹینیز ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اگر سوچا ہوگا یہ گرین سٹیج میں سخت ہوتا ہے لیکن یہ میچورٹی میں نرم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیکٹین جو ہے نا وہ کسی تنے کو ہارڈنیس دیتا ہے، ہارڈ کرتا ہے اس کو، لیکن پیکٹینیز انزائم ایک ایسا انزائم ہے جو اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کو یہ دیکھو یہ اب نرم ہو گیا، پہلے یہ سخت تھا، یہ پروسیس اس میں شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ فزیکل ٹیسٹ اس کے لیے کرنے ہوں گے۔ فزیکل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کا سائز دیکھیں گے، دیکھو یہ پورا ہم نے اس کا دیکھا، آبزرویشن کی ہے، یہ مکمل یلو ہے۔ دوسرا آپ اس کا سائز دیکھیں گے۔ تیسرا آپ اس کا ٹیسٹ دیکھیں گے، اگر سور ٹیسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جرنل کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ جرنل آبزرویٹری ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ لیبارٹری میں بھی اس کے ٹیسٹ ہیں۔ لیبارٹری میں ہم یہ کریں گے کہ ایک ٹیسٹ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کی کوالٹی کے لیے بھی اور اس کی میچورٹی کے لیے بھی، اس کو ہم NIR کہتے ہیں، نیئر انفراریڈ ریفلیکٹنس اسپیکٹروسکوپی۔ یہ سمپل ٹیسٹ ہے، اس کے اوپر ہم انفراریڈ ریز نزدیک سے پاس کرتے ہیں، نیئر انفراریڈ، وہ تو چونکہ اس میں ٹریول کرتے ہیں، ادھر جب نکلتے ہیں تو آگے ہم نے اس کے لیے ایک پریزم رکھا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے پریزم ایک ایسا ڈیوائس ہے جو لائٹ کو 7 کلر میں چینج کرتا ہے، سن لائٹ کو 7 کلر میں چینج کرتا ہے۔ اب اس کی کلر کی بنیاد پر ہر کمپاؤنڈ کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے۔ اب شوگر ہے، اس میں فرکٹوز ہے، اس کا اپنا کلر ہے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کلر کی انٹینسٹی کتنی ہے، اس کو ہم کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹائٹریٹیبل ایسڈ کہتے ہیں، ٹائٹریٹیبل ایسڈ کی مقدار کا معلوم کرنا۔ دوسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ٹوٹل سویٹنس انڈیکس، اس کو کہتے ہیں TSI، یہ بھی آپ لیبارٹری میں کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں شوگر کانٹینٹ کو معلوم کرنا ہے، اس کے لیے آپ ڈفرینٹ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، وہ کلر دیتا ہے، یہ تو لیبارٹری کی اکوپمنٹ ہوگی۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے آبزرویٹری ٹیسٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سٹرس پلانٹ ہے وہ مکمل یلو ہے، اس میں کسی قسم کی گرین وہ نہیں ہوتی۔
अच्छा, एक और बात है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि वो सिट्रस में सर्दियों में डे लेंथ कम होती है तो उसका ग्रीन कलर जो है वो येलो कलर में चेंज होता है। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है, अभी जैसे सलीम साहब अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहता है तो मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी। नहीं जरीवा साहब, नॉर्मली हमारे फार्मर जो हैं वो जो पिकिंग करते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं देखते। ज़ाहिर है उनके पास टेस्ट वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती आर्चर्ड्स में, ज़ाहिर है वो हमारे भाई हैं, इस तरह फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली वो मतलब किस तरह फिजिकल उससे मालूम कर सकते हैं कि उसका फ्रूट जो है वो मिच्योर हो चुका है? बेसिकली हर फ्रूट का अपना एक कलर होता है और सिट्रस का ऑलमोस्ट येलो कलर होता है। उसमें आप डार्क येलो या ब्लैक येलो डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो फ्रूट लगाया है इसका एक्चुअल कलर डार्क येलो है या लाइट येलो है, तो वो डिपेंड करता है उसकी वेराइटी पर। जो उनके लिए सबसे आसान बात है कि आपका फ्रूट मतलब है कि स्टेम से लेकर 360 एंगल में आपका फ्रूट मुकम्मल येलो होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का वो ग्रीन स्पॉट नहीं होना चाहिए। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आपका येलो कलर तब आएगा जब आपके इंटरनल खुराक बनने का मैंने पहले कहा कि एक इंटरनल राइपनिंग होती है, फ्रूट में इंटरनल राइपनिंग होती है, राइपनिंग अंदर से शुरू होती है। तो अगर आपकी अंदर की राइपनिंग का प्रोसेस मुकम्मल है तो इसका मतलब आप छिलके से लगा सकते हैं। अब ये देखो ना, ये मुकम्मल येलो है, इसमें किसी किस्म की अभी उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस तरीके से, ये एक तरीका है। दूसरा, आपको तो ये भी पता होगा कि हमारा जो टेस्ट है इस सिट्रस का, जो मैंने वैरायटी लगाई है वो कैसा है। अगर आप उसको काटते हैं, एक फ्रूट उससे पिक करके काटते हैं, अगर वो सोर टेस्ट दे, मतलब है कि वो स्वीट ना हो, तो आप उसको छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि इसका प्रोसेस शुरू है, उसमें एसिड की मिकदार अभी मौजूद है, जो डिज़ायरेबल एसिड की मिकदार है वो उसी तक अभी तक नहीं पहुँची, मतलब है ज़्यादा है, जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसी तक अभी तक नहीं पहुँचे। लेकिन जो शुगर कंटेंट है वो अभी शुगर बनने का अमल शुरू है। अगर सोर टेस्ट आपका हफ्ते या 10 दिन बाद कम हो जाए, मीठा होना शुरू हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं कि उसको खा के आप दूसरा फ्रूट साइज से भी आप वो कर सकते हैं कि आपको ये पता चले कि इसका फ्रूट का साइज बिल्कुल बराबर है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन सही टेस्ट इसका जो है ना वो लेबॉर्ट्री में होता है कि आप उसकी टोटल शुगर की मिकदार मालूम कर सकते हैं।